آج بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے کم ہونے کا بہت بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ ہم جینڈر اسپیسیفک ایجوکیشن کے پاس جاتے ہیں. ہم بچوں کو، لڑکوں کو، جو بیٹے ہیں ان کو تو ہم ایجوکیشن دلاتے ہیں، لیکن آج بھی کافی جگہوں پہ عورتوں کا، لڑکیوں کا، بچیوں کا ایجوکیشن حاصل کرنا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. یو ایز اے وومن آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ یو ویری رائٹ. میں سمجھتی ہوں ایز اے وومن جو بھی پروفیشنل ہوتی ہیں دے گیو مور گڈ ٹو دا سوسائٹی. آئی ایم سوری، مطلب اوور دا ایکسپیرئنس واٹ آئی ہیو کہ جی آدمی کے مقابلے میں سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک میل اگر ایجوکیٹڈ ہوگا ڈیفینیٹلی وہ اس فیملی کا بریڈ اینڈ بٹر کو کرے گا. بٹ میں سمجھتی ہوں اگر فیمیل ایجوکیٹڈ ہوگی تو وہ پوری فیملی ایجوکیٹڈ ہوگی. صحیح. ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت ہائر ایجوکیشن، ڈیفینیٹلی ہماری سوسائٹی میں اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہر بندہ کرے، مگر بیسک ایجوکیشن از ویری ویری امپورٹینٹ. ہر بچی کو، ہر لڑکے کو جیسے امپورٹنٹ ہے ہماری فیملی میں. جیسے آپ نے کہا کہ جی لڑکا ہوگا تو ہم اس کو کریں گے کہ جی پہلے اس کی اسکولنگ بھی اچھی ہو، اور اگر ہمارے پاس پیسے کم ہے اس کے کالج بھی اچھا چلا جائے. یس، مگر اتنا یہاں کے ایک فیمیل کا ہوتا ہے. اور اوور دا ٹائم ڈیفینیٹلی ہماری سوسائٹی گرو کر رہی ہے، مگر ابھی بھی یہ بہت کم ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کو بیسک ایجوکیشن نہیں دیتے ہیں. ہم ان کو اپنے لیے اپنی سوسائٹی میں ان کے جو رائٹس ہیں اس پہ ایجوکیٹ نہیں کرتے. تو ہائر ایجوکیشن تو ایک بڑی بات ہے، یہ ضروری ہے تاکہ وہ فیمیل پوری فیملی کو رن کرے گی. جب تک وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوگی تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ پوری فیملی ایجوکیٹ نہیں ہو. صحیح. اچھا، یو آر پرنسپل آف اے میڈیکل کالج. میں ذرا سا یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہاں ریشو کیا ہے؟ ویری رائٹ. دیکھیں جب یہ میڈیکل کالج بنا اٹ واز ان 2009-10 میں. سو اس کی یہ میڈیکل کالج ایک واحد میڈیکل کالج ہے پورے سندھ کو سرو کر رہا ہے. اور اس میں اسپیسیفکلی جو لیس پریویج ایریا ہیں لائک لیاری، گڈھا، بن قاسم کے ماڑی، ان کی ریزرو سیٹس ہیں. دیکھیں بڑا فرق پڑتا ہے. ہمیں بھی جب گورنمنٹ یہ لیتی ہے کہ جی ہم ایسی جگہوں پہ ایجوکیشن، جب ہمارے پاس فرسٹ میڈیکل کالج کا ایجوکیشن، یہ میڈیکل کالج بنا، اس کا ایڈمیشن آیا تو لیاری کی 15 سیٹس تھی. صحیح. وہاں پہ ڈیفینیٹلی لٹریسی ریٹ از ویری لو، اوور آل لو. کراچی سے کوئی کمپٹیشن نہیں تھا. تو جب وہاں کی میڈیکل کالج میں ہوتا ہے منیمم آپ نے 60% مارکس لینے، تو وہاں کی ہماری، مجھے آج یاد ہے کہ 4 سیٹیں خالی گئیں، اس لیے کہ وہاں پہ اتنی بڑی ہیوج پاپولیشن میں ایسے بھی بچے نہیں تھے جو 60% اسکور کرتے اور وہ ایٹ لیسٹ کمپیٹ کرتے. اگر وہ 60% بھی ہوتے وہ آج ڈاکٹر بن جاتے. مگر آج کیونکہ اس علاقے میں وہ کالج بنا، لوگوں کو پتا چلا کہ جی ہمارا رائٹ ہے. جو لاسٹ ایئر ہماری کلوز ہوئی ہے وہ 84.9 پہ، مطلب وہی لیاری کا بچہ جو شاید 60% نہیں لے سکتا تھا وہ 84.9 پہ کلوز ہوا. صحیح. ہمارے لیاری یا گڈاپ ٹاؤن کے جو بچے ہیں وہ کمپیٹ کرتے ہیں ڈا یونیورسٹی سے. ناؤ انہوں نے MLE پاس کیا، بہت سارے امریکہ میں ریزیڈنسی کر رہے ہیں. دس از جیسے گورنمنٹ کہ لوگ بھی ہیلپ کریں، ہم بھی ہیلپ کریں، سو ہماری سوسائٹی کا ایجوکیشن لیول بڑھے گا. اگر ہم اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو کسی طرح ود دا ہیلپ آف گورنمنٹ ہم کسی طرح اپنے ان ایریاز میں پہنچا دیں تو ایجوکیشن میں کوئی ڈفرینس ہمیں نظر آئے گا؟ ایکچولی اونرشپ جب آتی ہے، جب چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، ونس بڑا اسٹرکٹ چیک اینڈ بیلنس ہوگا تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ چیزیں زیادہ اچھی ہوں گی. آپ کتنی جگہوں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں گے؟ دیکھیے پرائیویٹ لوگوں کا بھی اپنا ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے، ان کی فائنینشیل امپلیکیشن ہوتی ہیں اینڈ دے ہیو ٹو سی دیئر انٹرسٹ فرسٹ. مگر جب گورنمنٹ ایک لیول پہ کرتی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. مگر اگین چیک اینڈ بیلنس ہونا ضروری ہے. ہماری بچیاں زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں. میڈیکل کالج میں 90%، صحیح کہا سر نے، 90%. انجینئرنگ کالج میں لڑکیاں زیادہ کمپیٹ کر جاتی ہیں، CSS میں زیادہ کمپیٹ کر جاتی ہیں. وہ جو بیچاری، جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ ایک لیاری جیسے پیریفری علاقے میں گورنمنٹ نے ایک فیسلٹی دی تو لوگ آگے آئے. تو جب آپ پیریفری میں، گاؤں دیہات میں وہ فیسلٹی دیں گے تو یہ بچیاں آگے آئیں گی. ایسے کیا اسٹیپس آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں اٹھانے چاہیے، چاہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ہوں، پرائیویٹ سیکٹر کے لیول پہ ہو، یا ایز این انڈیویجول ہمیں ایسی کیا چیزیں کرنی چاہیے کہ ہماری ایجوکیشن کا جو یہ جو لٹریسی ریٹ کم ہے ہم اس کو بڑھا سکیں؟ ہر بچہ جب کسی دوسرے بچے کے ہاتھ میں بکس یا بیگ دیکھے گا ہی لو ٹو گو. ہر بچہ چاہتا ہے، مگر ظاہر ہے اس کے گھر میں اتنا بوجھ ہے کہ یہ اس کی چوائس ہی نہیں ہے کہ وہ جا سکے. نمبر 1 یہ ہمیں کیسے ڈسکریج کرنا. ہم صرف ڈسکریج نہیں کر سکتے، ہم لیگلی نہیں کر سکتے، ہم نے ان کی بیسک فیسلٹی پرووائڈ کرنی ہے. ہم ایک لا بنا لیں جو ان کو سزا دے دیں، ہم کہتے ہیں جی یہ لیگل ہے، ان جگہوں کو جہاں پہ ان سے وہ لیبل لے رہے ہیں ان کے خلاف کام کرنے. بٹ یہ ایک ٹیمپریری سی چیز ہوگی. نمبر 1 تو یہ ہو گیا. پھر ہم کیا بیسک فیسلٹی ان اسکولس میں دے رہے ہیں، کیا واقعی میں ان بچوں کو وہ پڑھائی دے رہے ہیں جو ہمیں دینا چاہیے. جیسے سر نے کہا کہ ہمارے ٹیچر ہی نہیں چاہتے پڑھانا. وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ کی نوکری آیا، تھم ان کیا، تھم آؤٹ کیا، ان بٹوین واٹ دے، مطلب وہ جو بھی کر رہے ہیں وی ڈونٹ نو. ان کا کون چیک اینڈ بیلنس کرے گا؟ کیونکہ ان کو وننس ہی نہیں ہے.
ان کو وہ اونرشپ نہیں ہے کہ جی ہاں یہ میرا بچہ ہے, اور ان کا بچہ تو پرائیویٹ میں پڑھ رہا ہے تو ان کو فرق نہیں پڑتا اس بچے کے لیے. ریزن بیہائنڈ, مجھے تو یہ پتا ہے کہ گورنمنٹ کی سیلریز جو ٹیچرس کی ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے بہت ہی زیادہ اچھی ہیں, دے ہیو ادر پرکس اینڈ پریولیجز, ایسی بات نہیں ہے, پر ڈیفینیٹلی کیونکہ اب ایک چیز تو ہو گئی نا, یہ ہمارا یہ تو دیکھیں ہمیں کہیں جواب بھی تو دینا ہے نا, وہ ہم یہ تو آپ کا مائنڈ میں ہے ہی نہیں کہ کہیں سے پوچھ بھی ہونی ہے. پھر دوسری بات کہ کیا ہم لوگ ان کو وہ فیسلٹیز دے رہے ہیں, چلے بچہ اسکول تک آ گیا, کیا وہاں وہ لیول آف ایجوکیشن ہے جو وہ بچہ کمپیٹ کرے گا کسی, چھوڑ دیں انٹرنیشنل لیول سے, کیا وہ برابر والے پرائیویٹ اسکول سے کمپیٹ کرے گا؟ پھر وی ہیو ٹو لک انٹو دس, دیٹس ویری امپورٹنٹ. کیا وہ ٹیچر کا وہ لیول ہے کہ کیا وہ سارے سفارشی ہیں, یا واقعی میں ان میں سے کوئی ایسا بھی تھا جو کہ کمپٹیشن پہ آیا اور وہ بچوں کو ایسا دے گا کہ بچے ہمارے ان کے ساتھ کمپیٹ کریں گے جو پرائیویٹ میڈیکل اسکولز ہیں, پھر یہ کاؤنٹ کرتا ہے. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ جی وہ کیا فیسلٹیز ہیں, کیا وہاں پہ آن لائن فیسلٹیز ہیں, کیا وہاں پہ انٹرنیشنل فیسلٹیز ہیں, یہ تو بہت دور کی بات ہے. ابھی تو ہم یہاں ہیں کہ ہم اپنے بچے کو گھر سے نکال کے اسکول تک کیسے پہنچائیں, ہم تو یہاں پریشانی میں بیٹھے ہیں کیونکہ اس کے ماں باپ بیچارے بھوکے ہیں, اور وہ بیچارہ پلٹ کے جب وہ واپس آئے گا تو اس کو کھانا ہی نہیں ملے گا, تو پہلے وہ جائے گا کہ میں کھانا تو اپنا کروں. یہاں سے گراؤنڈ لیول پہ چیز ہوگی تو ہماری ایجوکیشن ہوگی. دیکھیں ہمارا بیسکلی ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگ پیریفری میں ہیں, رورل ایریا میں. کراچی ایک شہر ہے, سندھ کو لے لیں آپ, حیدرآباد ہے, اس کے باقی تو وہ علاقہ شروع ہو گیا نا. وہ صبح سے لے کے رات تک بچہ جب کرے گا وہ کیسے پڑھے گا, وہ اس پہ کنسنٹریٹ کیسے کرے گا. چلے ایوننگ اسکولز ہو گئے, مارننگ میں اس نے جاب کی, وہ جب تھک ہار کے جائے گا تو وہ ایوننگ اسکول میں کیا ہوم ورک کرے گا, کیا پڑھے گا, اس کو کیا. یہ ایک پورے ایک پالیسی میٹر ہے جو بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے اسٹیک ہولڈرز نے بیٹھنا ہے اور اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہمیں بھی ایز اے پرائیویٹ ہمیں چاہیے اس کو ہیلپ آؤٹ کریں, ہم اس کو اون کریں. اگر میں کسی ایک بچے کی تعلیم کو اون کر لوں کہ یہ فلاں بچہ کو میں پڑھاؤں گی, سو یو نو اس کی ساری پڑھائی میری ہے. کیا صرف ایک بچے کو, کیا ہم لوگ ایک پرائیویٹ لوگ نہیں اون کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا, جو کسی لیول پہ. تو بس اس بچے کی ذمہ داری پھر میری ہو گئی, اس کی پڑھائی, اس کا انٹر سے لے کے میٹرک واٹ ایور پوسٹ گریجویشن. سو اس طرح کمیونٹی چلے گی. صرف ہم گورنمنٹ پہ بھی نہیں چھوڑ سکتے, ہم نے بھی اپنی اونرشپ لینی ہے اس ملک کے ساتھ. اینڈ آئی تھنک سو جو ہمارے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اگر ہر فیملی سے ایک ایک بچے کو بھی اون کر جائیں تو شاید ایک فیملی کا ایک بچہ تو بہت اچھے لیول پہ چلا. ایجوکیشن میں ایک روبوٹ کا انوالو ہونا, اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دنیا بھر میں یہ بیسک ایجوکیشن کا حصہ ہے, مگر ہمارے پاس ابھی یہ سمجھتے ہیں AI ایک بہت بڑی چیز ہے, اٹس اے بیسک ایجوکیشن. اور اگر ہمیں کمپیٹ کرنا ہے انٹرنیشنلی, ہمارا بچہ باہر جا کے انٹرنیشنلی کمپیٹ کرے کسی بھی لیول کے ایجوکیشن پہ, اٹ شوڈ بی اے پارٹ آف آور کورس. اینڈ اٹس ڈیفینیٹلی اوور دا ٹائم کل کا جو دن ہم دیکھتے ہیں وہ AI کا دن ہے.